اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا یعنی سمجھ لیں کہ اب ہماری جو یہ جرنی ہے اس میں ہم ایک نئے یعنی کہ سٹیپ آگے کی طرف بڑھ لیں، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم فعل ماضی سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تک ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے وہ اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لیکن آج سے ہم انشاءاللہ اس میں فعل ماضی سٹارٹ کریں گے۔ اور ہم فعل ماضی پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم پھر اپنے ضمائر کو ریویو کر لیں گے، کیونکہ ضمائر جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر چیز کو پڑھنے کے لیے، اور خاص طور پہ افعال کے لیے تو ضمائر پکے ہونا یعنی پروناؤنس پکے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضمائر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم تھوڑا نے سا اسکرین میگنیفائی کر بڑی سکتے، کر دوں؟ بہت چھوٹا۔ اوکے جی اوکے اوکے۔ یہ جو ہے نسبی زری ضمائر ہے، پہلے میں ہم پڑھتے ہیں رفعی ضمائر۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پکے ہونے چاہیے۔ تو ہم نے جو ضمائر کا سب سے پہلے چارٹ پڑھا تھا ان کو ہم نے کہا تھا انڈیپینڈنٹ ضمائر یعنی رفعی ضمائر۔ تو ہم نے یہ یاد کیے تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ جو ہیں ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں اس میں ہی پڑھا تھا کہ ہم نے ان کو مبتدا کے طور پہ یوز کیا تھا، یعنی اپنے اون پر یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے رفعی ضمائر ہیں۔ یہ ہمیں بہت اچھے سے نا ان کی پہچان ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہوا آ رہا ہے تو ہوا کا مطلب کیا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے انگلش میں جو ہم ہی کہتے ہیں وہ ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے انگلش والا ہی۔ اچھا ہما جو ہے، ہما یہ اور یہ ہما یہ دونوں کے دونوں ڈوئل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مؤنث کے لیے بھی ہما استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی ہما استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے یہ دے کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، اور ہننا جو ہے یہ بھی دے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے یہ مذکر کے لیے یعنی میسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہننا جو ہے یہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے میں نے دے کے ساتھ ایف لکھ دیا تھا، ایف از فار فیمینن۔ پھر ہمارا آتا ہے انتا۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے انگلش والا یو، یعنی ایک، لیکن یہ کس کے لیے آتا ہے؟ انتا جو ہے ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں انتا پہ تا پہ زبر نظر آ رہی ہے، تا پہ زبر۔ اگر تا پہ زبر ہے تو یہ مذکر کے لیے، اگر تا کے زیر ہے تو یہ مؤنث کے لیے۔ دونوں کے مطلب ہے یو، انتا کا مطلب بھی یو ہے اور انتی کا مطلب بھی یو ہے، لیکن یہ جو آتا ہے یہ میسکولین کے لیے آتا ہے اور یہ فیمینین کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح انتما اگر ہم دیکھیں گے، یہ انتما اور یہ انتما یہ دونوں کے دونوں سیم ہے، ایک فیمینین کے لیے اور ایک میسکولین کے لیے، اور ٹو کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ٹو کے لیے، بوتھ آف یو، یہ بھی بوتھ آف یو کے لیے۔ اسی طرح انتنا اور انتم، یعنی یہ والا انتم اور یہ والا انتنا۔ تو انتم جو ہے یہ یو کے لیے، یہ آتا ہے یو کے لیے لیکن پلورل کے لیے اور میسکولین کے لیے، یہ میسکولین کے لیے آتا ہے اور پلورل کے لیے۔ انتنا بہت سارے بن گئے، یہ جو انتنا آتا ہے یہ بھی یو کے لیے آتا ہے لیکن میسکولین کے سوری فیمینین کے لیے آتا ہے اور پلورل کے لیے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ کو بہت اچھے سے پکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ آخر میں ہمارے پاس ہے انا، نحنو۔ انا جو ہے، انا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ آئی کے لیے آتا ہے، آئی، چاہے آئی مذکر ہو، یعنی میں بولوں تو بھی آئی بولوں، انا بولوں گی، اور اگر کوئی آدمی بولے گا تو وہ بھی انا ہی بولے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے نحنو۔ نحنو کو سمجھ لیں کہ نحنو جو ہے، نحنو وی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دو لوگ ہوں گے تو وہ بھی نحنو کہیں گے، اور اگر بہت سارے ہوں گے
تو وہ بھی نحنو کہیں گے. یعنی نحنو جو ہے 2 چیزوں کو کور کرتا ہے. ایک 2 لوگوں کو کور کرتا ہے. جب 2 لوگ اپنے بارے میں بات کریں گے تب بھی نحنو کہیں گے، اور اگر بہت سارے لوگ ہوں گے وہ بھی نحنو کہیں گے. تو یہ ضمائر ہمیں بہت اچھی طرح پکا ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے رفعی ضمائر، جری ضمائر. ان کو میں ہٹاؤں ذرا. اب ہمارے آتے ہیں جری ضمائر. مجھے پتا ہے کہ رفعی ضمائر ایز اے سبجیکٹ آتے ہیں اور نسبی اور جری ضمائر ایز اے آبجیکٹ بھی آتے ہیں. اور پھر ہم نے جار مجرور اور اس کے علاوہ جو ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا ہے اس میں ہمیں جری ضمائر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہوا جو ہے ہوا ہمارے پاس ہے. ہوا کی جو اٹیچڈ فارم ہے یہ 2 فارم میں آتی ہے، ہو اور ہی. ٹھیک ہے، اٹیچ فارم اس کی ہوا کی ہو اور ہی آتی ہے. اچھا، ہما جو ہے نسبی حالت میں، رفعی حالت میں ہمیں ہما نظر آتا ہے، لیکن نسبی اور جری حالت میں ہمیں یہ ہما اور ہما نظر آتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے وہ ہم اور ہم ہوتا ہے. ہیا ہا ہی کی شکل میں رہتا ہے. ہیا کی بس ایک ہی شکل ہے، ہا. اسی طرح ہما ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہما یہ جو ہے یہ مؤنث مذکر کے لیے 2 کے لیے آتا ہے، اور اس کی نسبی اور جری حالت ہے ہما ہما. یہ ہننا جو ہے ہمیں ہننا اور ہننا کی شکل میں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ 3 جو ہے ہمارے میسکولین کے ہیں، انتا انتما انتم. ان کی نسبی اور جری فارم ہوتی ہے کا کما کم. انتی انتما انتنا یہ فیمینین کے لیے آتے ہیں، یو کے لیے 1 یو 2 یو اور بہت سارے یو. تو اس کے لیے کی کما کم. یہاں پر تھا کا کما کم، اور یہاں پر کاف کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے کی کما کننا. تو یہ والا کما اور یہ والا کما یہ تو ایک سے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک جو ہے کبھی ہمیں مؤنث کے ساتھ 2 مؤنث کے ساتھ نظر آئے گا اور 2 مذکر کے ساتھ. اگر ہمیں 2 مؤنث کی بات کر رہے ہیں اور ان کی جری اور ضمیر جری اور نسبی استعمال کر رہے ہیں تو کما آئے گا، اور مؤنث کے لیے بھی کما آئے گا. اب ہے اس کے بعد کننا. کننا کس کے لیے آتا ہے؟ کننا جو ہے وہ انتنا کی نسبی اور جری فارم ہے. کما سے کننا. کما کس کے لیے آتا ہے؟ 2 کے لیے، اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کننا. 2 پلس ہوں گے تو اس کے لیے آتا ہے کننا. یہ جری اور نسبی ضمیر ہے. اب اس کے بعد ایک اور ہے انا اور نحنو. انا کے لیے انا جو ہے یہ 2 شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک نی کی شکل میں نظر آتا ہے اور ایک یا کی شکل میں نظر آتا ہے. اگر ہم کو نسبی، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا یہ پوری کی پوری نسبی اور جری سب ہیں، یہ جتنی بھی ہیں یہ والی جو ہے یہ جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ نسبی اور جری ہیں گی. تو اگر ہمارے پاس نی لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ نسبی حالت ہے آئی کی، یعنی انا کی. نی جو ہے یہ نسبی حالت ہے انا کی. اور اگر ہمیں یا نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جری حالت ہے انا کی. یہ جو ہمارا یہ والا انا ہے یہ ہمیں اس کے ساتھ نسبی اور جری حالت میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک نی نظر آتا ہے، یہ نی جو ہے یہ نسبی حالت ہے، اور ایک یا نظر آتا ہے یہ جری حالت ہے. تو میں نے یہاں الگ الگ بھی بتا دیا کہ نی نسبی حالت ہے اور یا جری حالت ہے. اس کے بعد نحنو جو ہے، نانو کی جو حالت ہوتی ہے گی نسبی اور جری وہ نہ ہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے نسبی اور جری ضمائر یہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہونا ضروری ہے. کوشش کیجیے گا کہ ان کی پریکٹس ہو جائے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ہمارا مین ٹاپک آج شروع ہوگا انشاءاللہ. فعل ماضی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں نصرا. نون پہ زبر، سواد پہ زبر اور را پہ زبر. نصرا. نصرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، یعنی ہی ہیلپڈ. اس نے مدد کی، ہی ہیلپ. تو یہ جو زبر سائن ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ سائن ہے، یعنی کہ حرکت ہے زبر. زبر یہ بتاتا ہے کہ کام کرنے والا ماضی میں یعنی پاسٹ میں کام کر رہا ہے، اور کام کرنے والا ہی ہے، یعنی کہ ایک مذکر کام کر رہا ہے. یہ زبر سائن ہم کو ماضی یاد کراتا ہے کہ اگر ہمیں زبر سائن یہ زبر نظر آ رہا ہے، زبر کی حرکت، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا پاسٹ ٹینس ہے.
یہ ہمارا پاسٹ ٹینس ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں خلقہ، خلقہ کا مطلب ہوگا ہی کریٹڈ، یعنی اس نے بنایا، اس نے تخلیق کیا. یہ جو ہے یہ قاف پہ جو زبر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا ایک ہے اور مذکر ہے اور کام ماضی میں ہوا ہے. اسی طرح جعلا، جعلا کیا ہے؟ ہی میڈ، اس نے بنایا. جعلا، اس نے بنایا. ٹھیک ہے، جیم پہ بھی زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے. تو لام کی زبر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کام کرنے والا کون ہے؟ ہی ہے اور پاسٹ میں کام ہوا ہے تو ہی میڈ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ذبح، وال پہ زبر، با پہ زبر اور ہا پہ زبر. آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ جو فوکس کر رہی ہوں ہا کی زبر پہ کر رہی ہوں. تو یہ جو آ ساؤنڈ آتی ہے نا، جیسے نصر، آ آخر میں آ رہا ہے، خلقا آخر میں آ سنائی دیتا ہمیں، جعلا آخر میں اگر میں تھوڑا سا زیادہ اس کو کھینچوں، اتنا کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا ہے اس کو ون ٹائم ہی ہے، لیکن اگر میں کہوں جعلا آخر میں آ ساؤنڈ آ رہی ہے، ذبحا آخر میں آ ساؤنڈ. تو آ ساؤنڈ کیا بتاتی ہے کہ یہ ماضی ہے اور اس کے اندر جسٹ ایک مذکر ہے اس کے اندر. تو ذبح ہی سیکریفائڈ، اس نے ذبح کیا، اس نے قربانی کی. پھر بعثا ہی ریزڈ، اس نے اٹھایا. تو نبیوں کے لیے آتا ہے نا باسا کا ورڈ کہ اس نے اٹھایا، نبیوں کو اٹھایا گیا نا اپنی قوموں میں. اچھا، علامہ اخرجہ رہ گیا. اخرجہ ہی ایکسپیلڈ، اس نے نکالا. علامہ، لیکن فوکس کیا کر رہے ہیں کہ سب کے اوپر ہمیں یہاں پر زبر نظر آ رہے گا. ہمارے پاس 3 روٹ ورڈ ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، جو کچھ بھی جتنے بھی ہیں اس سے ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن کیا ہے آخری جو کچھ بھی ہے، یہ آخری جو ہے اس کے اوپر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں زبر نظر آ رہا ہے. اسی طرح بعثا، بعثا تو اس میں کیا ہے؟ ہی ریزڈ، اس نے اٹھایا. اچھا، علامہ ہی ٹاٹ، اس میں بھی ہمیں آخر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ہمارے کیا ہو گئے؟ یہ ہمارا ہو گیا کہ پہلا صیغہ جو ہے وہ ہمارا یہ بن گیا کہ ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آخری لیٹر جو ہمارا ہوگا اس پہ زبر ہونا چاہیے. اگر اس پہ زبر ہے تو ہم کہیں گے یہ ماضی ہے اور ماضی کے ساتھ ساتھ اس میں کام کرنے والا ایک مذکر ہے. اب اگر خلقہ تھا ہمارے پاس تھا خلقہ، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ایک مذکر نے بنایا، کریٹڈ، تخلیق کیا. اس خلقہ کے ساتھ اگر میں ایک تا ساکن کا اضافہ کر دوں، صرف ایک تا ساکن کا اضافہ کر دوں، تو اب یہ جو ہی ہے یہ شی میں بدل جائے گا. یہ جو صرف ایک ساکن ہے، یہ ساکن ہمیں، یہ تا ساکن ہمیں بتائے گا کہ کام کرنے والا بھی نہیں ہے بلکہ شی ہے. شی کریٹڈ، اس نے بنایا، اور اس نے کون ہے؟ ایک مؤنث. اسی طرح تھا نصرہ تھا، اس ایک مذکر نے مدد کی، اس کے آگے ایک تا ساکن لگ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ اس ایک مؤنث نے مدد کی. ٹھیک ہے. اسی طرح جعلا، تو جعلا میں اگر میں ایک جعلا، تو پہلے تو سمپل لکھا ہوا ہے نا جعلا، جیم پہ زبر، عین پہ زبر اور لام پہ زبر. لیکن جیسے اس جعلا کے ساتھ میں نے ایک تا ساکن ایڈ کر دی تو یہ کیا بن گیا؟ جعلت. اور اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ شی میڈ. اسی طرح اخرجہ، اب بنائیں سیمرن، اخرجہ سے کیا بنے گا؟ اگر میں کہنا چاہتی ہوں مؤنث، اخرجت. علمہ سے، علمت. بعثا سے، بعثت. سائمہ، ذبح سے، ذبحت. تو کیا سمجھ میں آئے کہ اگر ہمارے پاس پہلا، یعنی کہ یہ نصرہ ہمارا پہلا صیغہ ہو گیا، یعنی پہلا حصہ ہو گیا ہماری ماضی کا، تو اگر اس کے اوپر ہم صرف تا ساکن کا اضافہ کر لیں تو وہ جو ہی اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں صرف، جیسے اب انگلش میں تو ہم کہہ رہے ہیں ہی ہیلپڈ، رائٹ؟ تو ہمیں اس میں 2 لیٹر 2 نظر آ رہے ہیں نا، 2
ورڈ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے عربی میں. لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک تو زبر سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ کام کرنے والا ماضی میں کام کر رہا ہے اور کام کرنے والا ایک میسکولین ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے ہوا. ہمیں ہوا اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اندر ہوا ایک ہڈن ہے جو کہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارا ہو گیا. Sir, actually, I'm not doing proper measurement, right? So it is coming badly, that one. It is not in ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا نصرہ، نصرت، خلق، خلقت، جعل، جعلت، ذبح، ذبحت، اخرج، اخرجت، علم، علمت، بعث، بعثت. تو یعنی یہ ہمارے سارے کے سارے کون سے ہو گئے؟ یہ ہمارے میسکولین ہو گئے، یعنی کہ اس میں کام کرنے والا مذکر ہے. اور یہ ہمارے فیمینین ہو گئے، یعنی اس میں کام کرنے والا مؤنث ہے. صرف مؤنث کیسے بن گیا؟ تا ساکن لگانے سے. اچھا، اب یہ تا ساکن جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ یہ تائے نسواں کہلاتا ہے. یہ کہلاتا ہے تائے نسواں. تائے نسواں کہلاتا ہے، تو یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس کو ہم کسی بھی وجہ سے ہٹاتے نہیں ہیں گے اگر مؤنث کا صیغہ بنانا ہو. اب ہمارے پاس نصرہ جو تھا، نصرہ، اس میں کام کرنے والا ایک ہی تھا، یعنی ہوا. اب اگر ہم کہنا چاہتے ہیں دو کام کرنے والے، یعنی کہ جو مدد کی ہے جن لوگوں نے وہ دو ہیں، تو ہم صرف کیا کریں گے؟ اس میں ایک اور لگا دیں گے. ایک تھا تو ایک نہیں تھا، دو ہوئے تو ایک اور لگ گیا. تو یہ نصرہ، یعنی جیسے ہی اس الف کا یا ون کہہ لیں آپ، ایک ون ایکسٹرا ایڈ ہو گیا. یہ الف ہے بیسیکلی، تو یہ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب کام کرنے والے کون ہو گئے؟ دے ہیلپ. لیکن یہ جو دے ہیں، یہ انگلش والا دے جو ہے نا، وہ تو دو کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ٹو پلس کو بھی. لیکن اب یہ جو ہے ٹو میسکولین ہے، ہیلپڈ، یعنی صرف ایک الف لگانے سے یہ دو میسکولین بن گئے. اچھا، اب اگر ہم کہیں جعلہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی میڈ. اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دے میڈ، لیکن دے میں صرف دو لوگ ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ ان دو مذکر نے بنایا، ان دو مذکر نے بنایا. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں ذبح، ذبح، ذبح کا مطلب ہوا کہ ایک مذکر نے سیکریفائس کیا، ذبح کیا. لیکن اگر میں کہتی ہوں دو نے کیا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ اس میں ایک الف کا اضافہ کر دوں گی، تو یہ جائے گا ذبح. اب کیونکہ یہ لکھنے کا طریقہ اردو میں ایسا ہے تو عربی میں تو ہم ایسے ہی لکھیں گے ذبح، یعنی دو مذکر نے سیکریفائس کیا. اسی طرح جی سمرن، اخرجہ، ایک نے، اگر میں کہوں دو نے ایکسپیل کیا تو ہم کیا بنائیں گے؟ اخرجا الف مد کے ساتھ. بالکل. علامہ کو اگر ہم کہیں گے دو نے پڑھایا، علما الف مد کے ساتھ. اوکے. سائمہ، بعثا، دو نے ریس کیا، جی بعثا الف کے ساتھ آ جائے گا. بالکل صحیح ہے، بعثا الف کے ساتھ ہو جائے گا. تو ہم نے کتنا پڑھ لیا؟ ہم نے پڑھا نصرہ، ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ، دو مذکر نے مدد کی، پھر ہم نے پڑھا نصرت، ایک مؤنث نے مدد کی. یعنی یہاں پر ہمارے پاس سمے پر کیا ہی ہے، یہاں پر ہی پلس ہی ہے، فیل نہیں لکھ رہی ہوں میں. نفرت، یہاں پر شی ہے، ٹھیک ہے. یہ دے میں صرف دو مذکر ہیں یہاں پر. پھر نفرتا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک ہمارے پاس نفرتا، جس طرح سے نصرہ میں ایک ون لگا دینے سے، نصرہ ایک مرد کام کرنے والا، ایک میسکولین کام مدد کرنے والا، ایک لگا دینے سے کیا ہوا؟ دو بن گئے، یعنی دو کام کرنے والے. نصرت، ایک مؤنث نے مدد کی. اب اس تا میں ایک الف لگا دوں گی تو یہ ہو جائے گا دو مؤنث نے مدد کی، یعنی دے جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ دو فیمنن نے مدد کی. تو الف ایڈ کر دینے سے، صرف ایک الف ایڈ کر دینے سے کیا ہو گیا کہ کام کرنے والیاں دو ہو گئی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خلق، خلقس، اس میں کیا ہے؟ ہی پلس ہی. اگر میں اس کو کر دوں
खलकता, Yeah. तो ये क्या हो जाएगा? शी प्लस शी. कॉफ में फिर भी जबर ही रहता है ना, खलकता. कॉफ में सुकून नहीं हो जाता ना? काफ में नहीं, काफ में देखिए इसमें भी नसरा था ना, नसरा, ये भी नसरा, ये भी नसरा. अगर हम गौर करें तो नसरा, ये सब में सिर्फ नसरा है. नसरा, नसरा, कोई चेंज नहीं किया हमने. नसरा, नसरा, बस ये जो ता साकिन था ना, इसको हमने कर दिया नसरता. जी, हमने क्या किया, एक अलिफ का इजाफा कर दिया. जी. अच्छा, अब हमारे पास जाला था. जाला, इसमें अगर हम अलिफ लगा देंगे तो क्या काम करने वाले दो हो जाएंगे. जाला, अब एक अलिफ लगाते हो जाला. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसको जालत करते हैं, इसको हम मुअन्नस कर देते हैं, इसको हमने कर दिया जालत. जाला तो यूं ही रहा, हमने इसके आगे ता साकिन लगा दिया, तो ये बन गया जालत. अब अगर मैं इसके आगे अलिफ लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? जालता. ये बन जाएगा जालता. तो जालता का क्या मतलब Not है? infinity, right? Just beyond C. Those two women created. हाँ, 2 वुमेन, यानी कि हम प्लूरल नहीं है, ये 2 हैंगी. ठीक है, Yeah, two. यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? तो अभी Yeah. बेसिकली क्या है कि जब हम कहते हैं शी क्रिएटेड, अगर So हम it कहने is चाहते हैं शी not क्रिएटेड, dot object, यानी right? It उसने is तख्लीक with किया, height. तो हम कहते हैं जाअला, जाअला, और क्योंकि शी है तो हमने ता साकिन लगा दिया. ठीक है. लेकिन जब हम कहते हैं कि शी प्लस शी यानी दे, दो फेमिनिन है, तो अब ये जो ता साकिन है ये जबर में बदल जाती है और इसमें एक अलिफ का इजाफा कर दिया था. अब जैसे क्या है, अगर मैं ये नहीं भी कहूँ ना कि ये ता साकिन जबर में बदल जाती है, तो क्या है कि अलिफ जब भी कहीं लिखा होता है, अलिफ से पहले मस्ट जबर होती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. अगर हमें अलिफ कहीं पर नजर आ रही है, हम कहीं पर भी हमें अलिफ नजर आ रहा है, क्या हो गया? ये हमारा जाअला. अब मैं अगर कहती हूँ कि ये ता है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ये अलिफ का इजाफा मैं कर रही हूँ, सही है, तो मैं यहाँ कुछ भी ना डालूं, इस ता के ऊपर मैं कुछ भी ना डालूं, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर जबर पड़ा हुआ है. अगर मैं कहूँ कि दो ने काम किया, सॉरी, अगर मैं कहूँ एक मुअन्नस ने काम किया, जाअला ता साकिन, अब मैंने कहा कि मैं इसके आगे एक अलिफ का इजाफा कर रही हूँ. ठीक है, अलिफ का इजाफा, एग्जैक्ट हमने अलिफ का इजाफा किया. अलिफ का इजाफा करने का मतलब क्या है कि ये गायब हो गया और यहाँ पर जबर आ गई है. तो ये एक रूल है, अरबी का भी और उर्दू का भी ये रूल है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर जबर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये था हमारे पास जालत. अब मैं अगर ये कह रही हूँ कि इसके आगे मैंने अलिफ लगाया, तो ये किस में बदल जाएगा? ये इसमें बदल जाएगा, ता साकिन जबर में बदल जाएगा. तो हमारा हो गया जालता, यानी दो फेमिनिन ने बनाया. इसी तरह अखरजा, अखरजा का, मैं अखरजा का बनाए सिमरन, अखरजा का मतलब होता है ही एक्सपेल्ड, यानी एक ने निकाला. मैं कहना चाहती हूँ दो ने निकाला और निकालने वाले दोनों मुजक्कर हैं. क्या अरबी होगी इसकी? अखरजा. करेक्ट. अब मैं कहना चाहती हूँ कि निकाला, लेकिन निकालने वाली एक औरत है, एक फेमिनिन है. अखरजत. अखरजत. अब निकालने वाली दो हैं, अखरजता. अखरजता. तो बस अब हमारा क्लियर हो गया ना ये. तो अब मैं सबसे पहले कहती हूँ कि साइमा आए, और चार हमने पढ़े ना खलाका से, वो चारों बनाए, यानी ही हुआ हुमा हुम से नहीं, हुआ हुमा और हा और हुमा से, चार से. सॉरी, किससे? हुआ से बनाना है आपको, हुमा से बनाना है, हिया से बनाना है और हुमा से बनाना है. ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है. इनसे आके बनाए. जी, ये जो है नसरा. खलाका से बना लें.
खलका खलका है तो ये आप कह रही हैं कि इसको अभी जो गर्दान वो जो भी हमने किया है खलका एक मुजक्कर के लिए है और खलका जब इसके साथ अलिफ लग जाएगा तो ये दो मुजक्कर ठीक है और मोनस का है उसके लिए खलकत और दो मोनस के लिए खलकता अलिफ के साथ बिल्कुल सही है का। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सिमरन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई डोंट नो कि मैंने आगे का कुछ लिखा है कि नहीं, नहीं भी लिखा तो लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास पहले क्या था, नसरा, राइट? सबसे पहले स्टार्ट जो हमने लिया था नसरा से लिया था ना, नसरा। अब अगर मैं इसके आगे वाव लगा दूं, इसके आगे मैंने वाव लगा दिए, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, वाव का इजाफा किया, तो ये जो है वाव का इजाफा होते ही जो है हमें पता है यहाँ पर हमें पेज देना पड़ेगा। मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, वाव का जो जोड़ होता है वो पेज के साथ होता है। तो जब मैं इसके साथ वाव का इजाफा कर रही हूँ तो फिर मैंने हमें इसके आगे रा के ऊपर पेज देनी पड़ी। वैसे तो जबर भी आती है लेकिन यहाँ पर जो सीगा हम पढ़ लें उसमें पेश आता है। तो नसारू, और फिर एक लिखने का तरीका है कि उसके साथ एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। तो जैसे ही नसरा से नसारू बनता है, नसरा से नसरू, तो ये वाव बताता है कि अब काम करने वाले ना एक हैं ना दो हैं बल्कि ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं नसरू का मतलब होता है, अब जो हम इंग्लिश वाला दे होता है ना वो ये दे बन जाता है। अभी तो हमने दे जो पढ़ा था उसमें हमने उसके साथ टू लगा दिया था ना, यानी मुसन्ना थे वो दो, डुअल, डबल। ये जो नसरा जो था ये डबल के लिए आता है ना। अब क्या है कि नसरू जब हम कहेंगे यानी उसी के साथ हम वाव का इजाफा कर देंगे, और ये अलिफ जो एक लिखने का स्टाइल, इसके आगे अलिफ लगाया जाता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको हम यूं नहीं पढ़ लेंगे नसरुआ करके, अलिफ नहीं पढ़ा जाता, अलिफ सिर्फ लगाया जाता है। अलिफ क्यों लगता है आगे जाके हमें इसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो नसरू का क्या मतलब हुआ, दे हेल्प्ड। इसी तरह हमने पढ़ा था जाअला, एक हमने पढ़ा था जाअला। अगर मैं इसको ये इसका मतलब था, जाला का मतलब था कि ही मेड। अगर मैं कहना चाहती हूँ दे मेड, यानी ही मेड से क्या था कि उस एक मुजक्कर ने बनाया। मैं कहती हूँ बहुत सारे मुजक्कर हैं, उन सब ने बनाया, तो मैं क्या करूंगी कि इसके आगे एक वाव का इजाफा कर दूंगी, और वाव का इजाफा के साथ मुझे इधर साकिन देना पड़ेगा, तो ये जाएगा जालू। इसी तरह अगर मैं कहना चाहती हूँ कि उन मुजक्कर ने बनाया, तो बनाने के लिए हम अरबी में क्या लेते हैं, खलका, यानी वाहिद मुजक्कर के लिए हम खलका लाते हैं। तो अगर मैं इसको कहना चाहती हूँ, ही नहीं कहना चाहती बल्कि मैं कहना चाहती हूँ दे, तो क्या बनेगा सिमरन, खलकू खलकू, करेक्ट। तो ये बन जाएगा खलकू, एक अलिफ का इजाफा कर देंगे। इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ उन मुजक्कर ने पढ़ाया, यानी बहुत सारे, ये तो ही है ना, ये वाला तो सिर्फ ही है, एक ने पढ़ाया क्योंकि हमें जबर नजर आ रहा है। अगर मैं कहना चाह रही हूँ बहुत सारों ने पढ़ाया तो मैं क्या कहूंगी, अल्लमू अल्लमू। अखरजा का मतलब हुआ कि एक मुजक्कर ने निकाला। अगर मैं कहना चाहती हूँ बहुत सारों ने निकाला तो क्या कहूंगी, अखरजू अखरजू, अखरजू, और एक अलिफ लगा दूंगी। ये तो हमारा हो गया एक मुजक्कर का यानी दे का, दे मैस्कुलिन, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है कि हमें कहना है कि जो काम भी अभी मुजक्कर ने किए वही सारे काम मुअन्नस ने किए, तो क्या करना होता है कि जो हमारे पास सबसे पहला सीगा हमने नसरा से यूज किया था ना, सबसे पहला हमारा नसरा था, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको साकिन कर देना है। नसरा को हमने साकिन, अभी तक हमारे पास जो ये रा था या खलका में काफ था या जअला में लाम था, उन पे हरकत थी। नसरा में एक जबर था, फिर हमने क्या किया था, नसरा, उसमें भी एक जबर था, फिर हमने कर दिया नसरू, इसमें हमने पेज दे दिया था, राइट, हमने इसको रा को पेज दे दिया था यहाँ पे। फिर हमने कहा था नसरत,
تو نصرہ کو تو ہم نے چھوا ہی نہیں تھا, ہم نے تا پہ ایک ساکن ڈال دیا تھا. پھر ہم نے کیا کہتا ہے نصرتا. تو کیا مقصد ہے بتانے کا یہ سارے کہ را پہ ہمیں ہر جگہ حرکت نظر آ رہی ہے. یہاں پر بھی حرکت تھی, یہاں پر بھی حرکت تھی, یہاں پر زبر تھا, یہاں پر بھی ایک زبر تھا, اور یہاں پر بھی زبر تھا. جب ہم نمبر 6 پہ آ رہے ہیں, ہم نے کیا نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا. ابھی تک ہمارے پاس را پہ حرکت چل رہی تھی. ایک پہلے ہمارے پاس شروع میں 4 جگہ پر را پہ زبر تھا, اور رو جب ہم نے کیا تھا تو را پہ پیش آ گیا تھا. اب ہم کہہ رہے ابھی کر دینا ہے نصر. اب یاد رکھنے کی بات یہ کہ اس را کے اوپر ہمارا یہ جو لاسٹ کلمہ تھا, جس کو ہم نے جب ہم نے نصرہ کہا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا نصرہ میں کہ یہ را پہ زبر ضروری ہے. ہم نے کہا تھا اس را پہ زبر ضروری ہے, رائٹ. اب کیا ہوا کہ اب ہمارا جو 6 صیغہ آ رہا ہے اس میں ہم نے کہا یہ زبر غائب ہو گئی ہے اور اس کے اوپر ساکن آ گیا ہے. تو اب یہ جو ہے مؤنث کا جب ہم لے کر آتے ہیں تو ہم یہ والا اس کے آگے ساکن کر کے اور اس پہ ایک زبر دے دیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے نصرت میں کہا تھا نا کہ وہ تائے نسواں ہے, جو ہم آخر میں نصرت کے آگے تا لائے تھے وہ تائے نسواں ہے. تو یہ نون جو ہے یہ بھی نون, یہ کہلاتا ہے نون نسواں, اور یہ بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے. اکثر آگے جا کے ہم پڑھیں گے بہت ساری چیزیں ہم ہٹا دیں گے, کچھ گرا دیں گے, کچھ کو ساکن کر دیں گے, کچھ کو یعنی ہٹا, اس طرح سے چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن تاس یہ جو تائے تانیس ہے جو ہم کون سی چیزیں میں لے کے آتے ہیں 4 نمبر پہ ہم لاتے ہیں نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, اور یہ نون پہ یہ جو زبر آ رہا ہے یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کیونکہ یہ نسواں کو ظاہر کرتا ہے, یہ مؤنث کو ظاہر کرتا ہے. تو اب اگر ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ بہت ساری مؤنث نے کام کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے آگے راز پہ ساکن لگا کے نون پہ ہم نے زبر لگا دیا. اگر ہم کہنا چاہتے ہیں بہت ساری مؤنث نے بنایا, تو بنانے کی عربی کیا ہوتی ہے, ہم نے پہلا صیغہ جعلا کا بنایا. پہلا صیغہ جو ہوتا ہے بنانے کا جعلا, اس نے بنایا یعنی he made, right. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے یعنی جو بنانے والا ہے وہ مؤنث ہے اور بہت ساری مؤنث ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو آخر میں جو زبر والا جس پہ ہم نے بہت فوکس کیا تھا کہ یہ زبر ہونا ہے, اس کو ہم ساکن کر دیں گے اور بس اس کے آگے ہم ایک نون کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا جعلنا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دے, اور وہ دے ساری جو ہیں وہ فیمنن ہے. دے میڈ. جی سمرن آپ میرے ساتھ ہیں, آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی تو الحمدللہ. اگر ہم میسکولن پلورل کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے, واؤ کا اضافہ کرتے, ٹھیک ہے, واؤ کا اضافہ جی کر کے ایک الف لگانا ہوتا ہے, لکھنے کا طریقہ. اسی طرح اگر ہم فیمنن پلورل کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے, لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے اس کے آگے نون پہ زبر ڈال دیں گے, تو یہ نون نسواں آئے گا. اور یہ واؤ جو ہے یہ دے کو ظاہر کرتا ہے, لیکن دے کون سا, میسکولن یعنی جمع مذکر کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر ہم ابھی تک اپنا ریویو کریں کہ ہم نے کیا پڑھا, تو ہم نے کیا کیا پڑھا, ہم نے پڑھا نصرہ کام کرنے والا ایک مذکر ہے. پھر ہم نے پڑھا نصرا کام کرنے والے 2 مذکر ہیں یعنی دے. پھر ہم نے پڑھا نصرو کام کرنے والے کون ہیں, دے, اور یہ مس. میسکولین ہے, ٹھیک ہے. پھر اب ہمیں اس کو ہم نے کیا کیا کہ نصرہ اس میں ہی تھا, اب ہم لانا چاہتے ہیں شی, تو ہم نصرہ ہی لکھیں گے لیکن کیا کریں گے, ایک تا ساکن لگا دیں گے تو ہو جائے گا شی. کام کرنے والی اب شی ہوگی. اب ہم یہاں پر ایک کام کرنے والی تھے, ہمیں چاہیے 2 کام کرنے والی, تو ہم صرف کیا کریں گے, ایک الف کا اضافہ کر دیں گے, اور الف کا اضافہ کرتے ہی ہمیں پتا ہے کہ یہ زبر ہو جائے گا, اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں یہاں پہ زبر نہ بھی ڈالوں تب بھی یہ نصرتا ہی پڑھا جائے گا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کو کیا پڑھیں. یہ الف بتاتا ہے کہ اس کی پہلے تا پہ زبر ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, شی پلس شی. آپ کا مائک میوٹیڈ ہے. اوہ ریئلی,
नहीं मेरा तो थोड़ी माइक देर के खुला लिए है। हुआ था। अच्छा थोड़ी देर के लिए अच्छा हुआ था, आई डोंट नो, जी, हो सकता थोड़ी है देर हो के गया। लिए। अब सही है? जी अब आ रही है। अच्छा अब उसके बाद क्या है, नसरना। अब मैं कहना चाहती हूँ कि काम करने वाली जो है वो बहुत सारी मुअन्नस है, तो हम क्या कर देंगे, उसके आगे एक नसरना यानी रा पे हम साकिन डाल देंगे और उसके आगे एक नून का इजाफा कर देंगे जबर के साथ, तो ये हो जाएगा दे। और ये जो दे हैं ये सारी की सारी जो है फेमिनिन है। तो ये हमारी समझ लें कि हमने किस किस चीज को कवर किया है। बाकी शायद मैंने एक पेज और रखा होगा। यस ये अब अभी तक जो हमने पढ़ा ना, हमने कैसे पढ़ा है कि हमने पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है यूं करके। अभी तक हमने इस तरह से पढ़ा कि नफरा उस एक मुजक्कर ने मदद की यानी ही हेल्प, नफरा यानी कि पहले सिर्फ आ साउंड थी, ठीक है, पहले सिर्फ आ साउंड थी, उसके बाद फिर था आ साउंड थी, फिर ऊ साउंड थी, फिर अथ, ये अथ साउंड आई है, फिर उसके बाद अता साउंड आई और फिर न साउंड आई, न। लेकिन हमने इनके साथ इनकी जमायर नहीं लगाए थे यानी प्रोनाउन नहीं लगाए। नफरा इस एक मुजक्कर ने मदद की, नफरा दो मुजक्कर ने मदद की, नफरू बहुत सारे मुजक्कर ने मदद की, नफरत काम करने वाली मदद करने वाली एक मुअन्नस, नफरता मदद करने वाली दो, नफरना मदद करने वाली बहुत सारी औरतें। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि जमायर नहीं लगाई, लेकिन इनको याद हम ऐसे करेंगे कि जमायर लगा कर याद करेंगे ताकि जब हम कहें नफरू तो हमें पता हो कि काम करने वाली क्या है, क्योंकि नफरू में तो हमें एज लॉन्ग एज के हम बहुत यानी कि मास्टर हो जाए कि हमें पता चल जाए कि ऊ साउंड हमें बता रही है कि ये दे की यानी बहुत सारे मुजक्कर को शो करती है। लेकिन हम इनको याद कैसे करेंगे, हम इनको याद करेंगे और बहुत पक्का याद करेंगे ऐसे, हुआ नफरा, हुमा नफरा, हुम नफरू, हिया नफरत, हुमा नफरता, हुन्ना नफरना। तो सिमरन आप पहले इस दफा जाला से मुझे बनाकर दिखाएं, देखते हैं आपको कितना याद है। जाला से, हुआ जाला, हुआ जअला, हुमा जअला, हुम जअल, हुम ऊ, हुम जअलू, हिया जअलत, हुमा जअलता, जअलता, हुन्ना जअल, जाल जअलन, ना, नून में जालना, जबर लगी, हुन्ना जअलना, जालना। एक हुन्ना मर्तबा फिर से, जअलना, एक मर्तबा फिर से, हुआ जअला, हुमा जअल, जअला,